بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب البیع کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے زرا بطور وصف یا بطور اصل استعمال ہوتا ہے اس کا بیان پڑھا تھا، اسی سے متعلقہ ایک جزئی اور اسی کا ایک حصہ آج کی اس ویڈیو کی ابتدا کے اندر ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اگلے عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ أَوْ تَرَكَ وَكُلَّ الْأَكْثَرِ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ فَسَخَ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا بَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ب10 دراهم كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فإذا هو 9 أذرع أو 11 ذراعا حتى لو كان 9 ونصفا أو 10 ونصفا فحكمه ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. وصح بيع 10 أسهم من 100 سهم لا بيع 10 أذرع من 100 ذراع من دار. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صح في الوجهين لأنه باع 10 مشاعا من الدار، وله أن في الثاني المبيع محل الذراع وهو معين مجهول لا مشاع بخلاف السهم، ولا بيع عدل على أنه 10 أثواب وهو أقل أو أكثر، لأنه إذا كان أقل لا يدرى ثمن ما ليس موجود فتكون حصة الموجود مجهولة، وإن كان أكثر لا يكون المبيع معلوما، ولو بين لكل ثمنا صح في الأقل بقدره وخير وفسد في الأكثر لأن البيع مجهول۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماقبل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ زرا مزروعات میں بطور وصف کے بھی آتا ہے، اور وہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی کبھی یہ بطور اصل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس موقع پر آپ اس کو وصف نہیں کہہ سکتے جس کی بنیاد پر آپ اس کے مقابل میں ثمن نہ رکھ سکیں۔ تو کچھ امور ایسے ہیں یا کچھ عقود ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ زرا کو وصف نہیں شمار کرتے بلکہ اصل شمار کرتے ہیں۔ اس کی مثال متن میں جو موجود ہے اسی کو بیان کرتا ہوں۔ زرا کے ہر جز کو ثمن کے ہر جز پر تقسیم کر دینا۔ اس کی صورت یوں قائم ہوگی کہ آپ نے خریدار سے کہا کہ یہ 10 گز کپڑا ہے، 1000 روپے اس کی قیمت ہے، ہر گز 100 کا ہے۔ اب دیکھیں 10 گز کپڑا، 1000 اس کی قیمت، پھر قیمت جو 1000 ہے اس کو آپ نے 10 گز جو مبیع ہے اس کے ہر جز پر تقسیم کر دیا کہ ہر گز 100 روپے کا ہے۔ تو جب آپ نے ہر جز کے مقابل میں ثمن لایا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو وصف کی حیثیت سے نکال کر اصل کی حیثیت میں داخل کر دیا۔ اب اگر زرا کم ہوتا ہے تو قیمت کم ہوگی، زرا زائد ہوتا ہے تو قیمت زائد ہوگی۔ تو آئیے اس کو اب عبارت سے بھی دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ، اگر وہ یہ کہتا ہے كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، ہر زرا 1 درہم کا ہے، یعنی مکمل مبیع بتایا 10 زرا ہے، مکمل قیمت بتائی 10 درہم ہے، پھر کہا کہ اس میں سے ہر زرا کی جو قیمت ہے وہ 1 درہم ہے۔ أَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ، اگر کم نکل آتے ہیں یعنی 10 کی جگہ 9 نکل آتے ہیں تو جتنی 9 کی قیمت بنتی ہے اتنی ادائیگی کی جائے، یعنی اس کو 9 درہم 9 زرا کے دیے جائیں گے۔ او ترکا، یا پھر مشتری کو اختیار ہے کہ وہ اس بیع کو ختم کر دے، اس لیے کہ اس کا مقصود 10 زرا تھا، تو جب اس نے اس کو اصل بنا دیا اور ہر جز کے مقابل ثمن لا دیا، جتنا یہاں پر جو اجزاء موجود ہیں اس کے مقابل جتنا ثمن بنتا ہے وہ دے دو، اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی تو تمہیں ہم نے اختیار دیا کہ تم اس بیع کو فسخ کر دو، چھوڑ دو، تمہارا مقصود یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اگر زائد ہے، 10 سے زائد ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، تو کہتے ہیں وَكُلَّ الْأَكْثَرِ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أي أخذ كُلَّ الْأَكْثَرِ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ۔ یہ كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ یہ جدا جملہ ہے، مبتدا خبر بن کے یہ علیحدہ جملہ بنے گا۔ معنی یہ ہے کہ پھر وہ جو اکثر مقدار ہے یا زائد مقدار ہے اس میں سے ہر زرا کو 1 درہم کے مقابل خرید سکتا ہے،
او فسخ یا پھر وہ بے کو فسخ کر دے. فسخ کی جگہ آپ ترکہ بھی لا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو بے ہے وہ منعقد ہوئی نہیں تو فسخ کیسے ہوگی. ہاں صاحبین کے مذہب کے مطابق اس کو فسخ قرار دے سکتے ہیں، سابقہ ویڈیو میں اس کی بات گزر چکی ہے. لأنه أفرغ كل ذراع بدرهم، یہ اختیار دینے کی وجہ یہ ہے اور اس ذرا کو وصف کی حیثیت سے نکال کر اصل کی حیثیت میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے، اور ایسے ہی اضافہ یا کمی کی صورت کے اندر جو اس کو یعنی اختیار دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کل ذراع بدرهم، اس نے ہر ذرا کی قیمت کو جدا جدا بیان کر دیا. فلا بد من رعایت هذا المعنى، تو اس معنی کی رعایت رکھنا ضروری ہو گیا، اس کے اس قول کی رعایت رکھنا ضروری ہوگا. یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ. اس سے متعلق کچھ وضاحت یہاں پر مصنف رحم اللہ نے لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. وعلم، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان المسألہ، کہ یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا، فيما إذا باع ثوبا على أنه 10 أذرع ب10 دراهم كل ذراع بدرهم، یہ اس صورت میں ہے جب بیچنے والے نے کپڑے بیچے اور یہ کہا کہ یہ 10 ذراع ہے، 10 درہم کے بدلے میں ہے اور اس میں سے ہر ذراع کی 1 درہم قیمت ہے. فإذا هو 9 أذرع، جب اس نے دیکھا تو یہ 9 ذراع تھے، او 11 ذراعا، یا 11 ذراع تھے یعنی کم تھے یا زائد تھے، تو پھر یہ حکم ہے. حتی لو کان 9 ونصفا، اگر یہ کپڑا 9.5 نکلتا ہے، 9.5 ذراع، او 10 ونصفا، یا 10.5 ذراع نکلتا ہے، یعنی مکمل 1 ذراع کم یا زائد نہیں ہے، آدھا ذراع کم یا آدھا ذراع زائد ہے. فحکمہ لیس کذالک، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. علی ما سیأتی فی هذه الصفحات، اسی صفحہ پر اس کا بیان آ رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے اس کو 1-2 صفحے کے بعد یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اور ہمارے جو فقہاء حنفیہ ہیں ان سب کا اس میں اختلاف ہے، جدا رائے ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو یا اس سے اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مکمل ذراع کم ہے یا مکمل ذراع زائد ہے تو یہ حکم ہے. اگر نصف ذراع کم یا زائد ہوتی ہے یا ثلث یا 1 سے کم کوئی بھی مقدار ہو، اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس کا حکم آنے والے صفحات کے اندر موجود ہے. یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مبیع کے بعض اجزاء کو بیچا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی ملک کے اندر ایک زمین ہے، آپ اس کا کچھ حصہ بیچتے ہیں، تو کیا آپ کا یہ بیچنا درست ہے، اس کا خریدنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبیع کے کچھ حصے کو بیچنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو شائع طور پر بیچیں، مشترک طور پر بیچیں، یعنی الفاظ اور اس سے ثابت ہونے والی ملک مشترک ہو جائے، مبیع کے کچھ حصے میں دونوں شریک ہو جائیں. جب یہ شائع طور پر مالک بنے گا تو شائع طور پر مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ مبیع کے تمام حصوں کے اندر اس کے حصے کا وجود ممکن ہے، کہیں پر بھی اس کا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے. حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق یہ صورت جائز ہے. اس کی مثال دیکھیے، آپ کے پاس ایک زمین ہے، آپ نے عمرو سے کہا کہ اس میں سے 10 حصے، یہ لفظ یاد رکھیے گا چونکہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ الفاظ اور اس سے ثابت ہونے والی ملک مشترک بنے، تو الفاظ یہاں پر جو بولے جا رہے ہیں اس پر آپ نے غور کرنا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ میں آپ کو اپنی زمین میں سے 10 حصے 10 لاکھ روپے کے بیچتا ہوں، تو یہ بے درست ہے، اور وہ آپ کے ساتھ مبیع میں شریک ہو گیا، مبیع کے ہر جز کے اندر اس کا حصہ ثابت ہو گیا. وہ جب بھی آپ طے کریں گے، جس جگہ سے طے کریں گے، آپس میں وہ معاملہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر الفاظ یا اس سے ثابت ہونے والی ملک شرکت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ ایک معینہ جہت کا تقاضا کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بے درست نہ ہوگی، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ بھی بے درست رہے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک زمین ہے، آپ نے مشتری سے کہا، خریدار سے کہا کہ اس میں سے میں 10 مرلے آپ کو بیچتا ہوں، یا 10 ذراع آپ کو بیچتا ہوں، 10 قدم آپ کو بیچتا ہوں، 1 کنال بیچتا ہوں. کوئی بھی آپ ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کہیں جہت کے اندر جگہ ملنی چاہیے، یہ جگہ کا تقاضا کرتا ہے، یہ کسی تعین کا تقاضا کرتا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ معینہ جگہ کا تقاضا کر رہا ہے
اور جگہ مجہول ہے، آپ نے طے نہیں کی ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایسی جہالت پائی جا رہی ہے جو مفضیہ الی النزاع ہے کہ کل جب لینے کی باری آئے گی، آپ اس کو زمین دیں گے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اچھی زمین رکھوں۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے کے اندر وہ روڈ کے قریب ہونا چاہے گا، وہ شہر کے قریب ہونا چاہے گا، یا مسجد ہے مسجد کے قریب ہونا چاہے گا، کوئی بھی اپنی مرضی کی اپنی فائدے کی جگہ تلاش کرے گا، جبکہ بائیں اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کو زمین دے گا تو آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ ائمہ کے جو دلائل ہیں، عبارت پڑھ کے جہاں دلیل کی بات آئے گی وہیں پر اس کی تفصیل عرض کر دوں گا، عبارت پڑھ کے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وصح اور درست ہے بیع 10 اسہم 10 حصوں کا بیچنا، من 100 سہم 100 حصوں میں سے، یعنی یہ کہا کہ یہ میری زمین ہے، اس کے 100 حصوں میں سے 10 حصے آپ کو بیچتا ہوں، تو یہ درست ہے۔ لا بیع 10 ازرع من 100 ذراع من دار، لیکن اگر 100 زیرہ کا دار ہے اس میں سے 10 زیرہ بیچے جاتے ہیں تو یہ بیع درست نہیں ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق، یعنی پہلی صورت تو متفق علیہ ہے جواز کی، دوسری صورت میں اختلاف ہو گیا، صاحبین کا مذہب جواز کا جبکہ امام صاحب کے مذہب عدم جواز کا۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں صح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں بیع درست ہے، سہم والی صورت میں بھی اور زیرہ والی صورت میں بھی، لأنه باع 10 مشاعا من الدار، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے 10 مشاع زرہ بیچے ہیں تو یہ درست ہے۔ یعنی صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ زرہ بھی سہم کے معنی کے اندر ہی ہے، کسی متعینہ مقام کا تقاضا نہیں کرتا۔ وَلَهُ، اور امام صاحب فرماتے ہیں ان فی الثانی المبیع محل الزراعی، فرماتے ہیں کہ جو دوسری صورت ہے زرہ والی، اس کے اندر جو مبی ہے وہ محل زرع ہے، یعنی وہ جگہ ہے جس کو زرع سے ناپا جا رہا ہے، تو زرع خود حصی چیز ہے، اس سے ناپی جانے والی چیز بھی حصی ہی کہلائے گی، متعینہ ہی کہلائے گی۔ وہو معین، 10 زرع متعینہ مقدار ہے، لیکن مجہول ہے، کہیں طے نہیں ہے کہ کس جانب سے اس کو 10 زرع ملیں گے۔ لا مشاع بخلاف السہم، یہ مشاع حصہ نہیں بیچا گیا جیسے سہم کو مشاع طور پر بیچا گیا، مشترک طور پر بیچا گیا۔ امام صاحب کی اس دلیل کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ زرع اور سہم میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زرع ایک آلے کا نام ہے جس سے کوئی چیز ناپی جاتی ہے، لوہے کا ہو، لکڑی کا ہو، وہ جس بھی چیز سے بنایا گیا ہو اس سے بحث نہیں، لیکن ایک حصی چیز ہے جس سے کوئی جگہ ناپی جاتی ہے، حقیقی طور پر اس کو زرع کہا جاتا ہے، اور جس زمین کو ناپا گیا ہو اس کو بھی زرع کہہ دیا جاتا ہے یا مزروعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لفظ زرع یا اعلی زرع کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حصی چیز ہے، محسوس کی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس سے ناپی جانے والی جگہ وہ بھی حصی ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے، طے شدہ ہونی چاہیے، اس کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے، برخلاف سہم کے۔ سہم کوئی متعینہ حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سہم کہا تو آپ کے دماغ میں کوئی متعینہ جگہ نہیں آئی، کوئی متعینہ آلہ نہیں آیا، کوئی متعینہ چیز نہیں آئی، بس مطلقاً آپ کے ذہن میں ہے کہ اس زمین کے اندر ایک حصہ اس کا بھی ہے، 2 حصے اس کے بھی ہیں، اب کتنا ہے وہ حصہ، اس سے کوئی ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ جبکہ جب زرع بولا گیا تو آپ کے دماغ میں ایک پیمانہ آ جاتا ہے، ایک متعینہ مقدار آ جاتی ہے، ایک حصی چیز اور آلہ آ جاتا ہے، تو اس لیے جب دونوں کی حیثیت جدا ہے تو ان سے وجود میں آنے والا حکم بھی جدا ہوگا، اس کے اندر بھی فرق ہوگا، اور فرق یہی ہے کہ زرع کی صورت میں زمین طے کر کے بتائے کہ اس طرف سے آپ کو 10 زرع بیچتا ہوں، یا پھر وہ اس کو جدا کر کے بتائے کہ یہ زمین کی طرف، شمال کی طرف، دائیں بائیں کون سی جگہ پر آپ کی زمین ہے، حدود اربع اس کو بتا دے۔ ہاں سہم کے اندر یہ شرط نہیں ہے، کہ اس لیے کہ سہم کا لفظ بھی اور سہم کا معنی بھی اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ کوئی جگہ طے کی جائے۔ ہمارے جہاں تک عصر حاضر کی تطبیق کی بات ہے تو ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ کمپنیاں ایسے کرتی ہیں کہ زمین خرید لیتی ہیں، ایک بڑی مقدار کے اندر زمین کو خرید لیتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین کو بیچنا شروع کرتے ہیں،
لیکن جگہ متعین نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، اس اعتبار سے اور طریقے سے وہ زمین کو بیچتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جو آج ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے، اسی مسئلے سے حل ہوگی کہ اگر ایسی جہالت ہے جو مفضیہ الی النزاع ہے تو اس صورت کے اندر ان کی یہ بیع درست نہیں ہے، اور اگر جہالت مفضیہ الی النزاع نہیں ہے تو پھر ان کی یہ بیع درست ہوگی۔ آپ بصورت دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مفضی الی النزاع ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پہ فتویٰ دیا جائے گا، اگر مفضی الی النزاع نہیں ہے تو صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ جہاں تک فتویٰ کی بات ہے تو دونوں اقوال پر فتویٰ ملتا ہے۔ تقریرات الرافعی کے اندر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے زمانے کے کچھ دارالافتاء وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے 2 مسئلے جانے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید مسائل کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔